السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سابقہ گفتگو میں آیات قرآنیہ کے تناظر میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کو رضائے الہی اور تقوی کے حصول کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ آئیے اب کتاب و سنت اور عقلی دلائل سے انہی شاعر اللہ کے جائزہ لیتے ہیں جو حج کے مناسک و اراکین کا حصہ ہیں کہ ان شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کیسے اللہ کی رضا اور تقوی کے حصول کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، حج اصل میں اپنے خالق کے ساتھ وابستگی کا ایک عاشقانہ اظہار ہے۔ فرائض و واجبات حج کے مناسک پر غور کریں تو یہ حقیقت کھل کر عیاں ہو جاتی ہے کہ شاعر اللہ کی تذکیر و تعظیم سب اللہ کی محبت کے اظہار اور وابستگی شوق کا وہ جذبہ تعظیم و ادب ہے جو ایک مومن کے دل میں مچلتا رہتا ہے۔ حج کا پہلا عمل احرام باندھ کر نیت حج ہے۔ یہ احرام کیا ہے سوائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس ہے جو وہ پہنا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر ہم اپنا سنت لباس جو عام حالت میں پہنا ہوتا ہے اسے اتار کر احرام کی 2 چادریں پہن لیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کے خلیل کے لباس کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ گویا حج کے پہلے مرحلے کا آغاز ہی اپنے خلیل کے لباس کی یاد منانے سے کروایا جا رہا ہے تاکہ حج کی نیت میں فلسفہ عشق و محبت دل میں جاگزیں ہو جائے۔ ناظرین، حجر اسود کے بوسہ یا استلام سے طواف کے ہر چکر کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخی جملہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے کہ عمر فاروق حجر اسود کا بوسہ لینے سے پہلے حجر اسود سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی تو ہے جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ تجھے میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے۔ کیا یہ عشق و محبت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بوسہ دراصل ایک پتھر کو نہیں چوما جا رہا بلکہ بوسہ گاہے لب مصطفیٰ کی تلاش ہے۔ اور ایک شاعر کے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ طواف بیت اللہ کے لیے حرم کعبہ میں داخل ہو کر حاجی دیوانہ وار ایک عمارت یعنی بیت اللہ کے چکر لگانے لگتا ہے۔ دوسری عبادات کی طرح کوئی مخصوص تسبیح و ذکر و اذکار نہیں، بلکہ دامن دل میں اس خالق و مالک حقیقی کے آگے فقیرانہ پھیلائے اپنے کیے پر ندامت اور مغفرت کی طلب کے جذبہ سے سرشار بندے کی نیاز مندی کا ایک مشن ہے جو زبان پر نہیں بھی آیا تو بھی وہ مالک جان لیتا ہے، کیونکہ وہ تو دلوں سے گزرنے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے۔ اور یہ طواف کعبہ کے چکر بھی تو سنت ابراہیمی ہے، اللہ کے خلیل نبی کی ادا کا انداز ہے جو اپنایا جا رہا ہے اور اللہ سے اپنی عبدیت کی وابستگی کا برملا اظہار ہے۔ طواف سے قبل استباح، دایاں کندھا ننگا کر کے رمل کرنا۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھے اچکا کر اکڑ کر تیزی سے چلنا شامل ہے تاکہ دیکھنے والے کو طاقتور معلوم ہو۔ چلنے کا یہ طریقہ ایک طرح سے انداز تکبر بھی ہے، مگر یہاں توجہ طلب ہے یہ امر کہ تکبر اور غرور تو اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کے بارے فرمایا سورۃ اعراف میں کہ وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل نہ ہو۔ یعنی مغرور اور متکبر شخص کا جنت میں داخلہ ناممکن بنا دیا گیا۔ اچھا،
جب تکبر اور غرور سے چلنا ہر جگہ اور ہر وقت ناجائز، تو پھر اللہ کے گھر میں اور لبیک کہتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اکڑ کر چلنے کا جواز کیا ہے؟ تاریخ میں ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ نے طواف شروع کیا تو چونکہ ہجرت کے بعد مدینہ جا کر جنگوں میں مصروفیت کے سبب اور مالی قسم پرسی کے باعث صحابہ جسمانی طور پر کمزور اور نحیف ہو چکے تھے، لہٰذا ان کے عاجزی سے طواف کرنے پر قریش مکہ اور مشرکین مکہ نے طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ جا کر کمزور پڑ گئے ہیں، یہاں تھے تو طاقتور و توانا تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم ان سے جنگ کرتے تو ہم جیت سکتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو صحابہ کو حکم دیا کہ اکڑ کر چلو تاکہ ہماری طاقت کا اظہار ہو، اور جب 3 چکروں کے بعد مشرکین مکہ گھروں کو لوٹ گئے تو فرمایا اب عاجزی سے باقی طواف کے چکر مکمل کر لو۔ یہاں بھی غور طلب یہ بات ہے کہ آج وہ علت یعنی مشرکین مکہ کا طعنہ موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی ہر حاجی اور معتمر کو اکڑ کر چلنے کا حکم ہے، تو اس عمل یعنی رمل کی اس کے سوا کیا دلیل ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، یعنی نماز محبت ادا کر رہے ہیں، کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کرنے والی ہے کہ اللہ کو اپنے دشمنوں کے سامنے اپنے صحابہ کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک طواف کرنے والوں کو اسے ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا، تاکہ زمانے کو معلوم رہے کہ باطل و کفر کے سامنے حق کی طاقت کا اظہار اللہ کی رضا کا عمل ہے۔ ناظرین، عنوان مذکورہ بالا پر گفتگو جاری ہے، مزید تفصیل کے لیے حصہ سوں ملاحظہ فرمائیں۔